دل میں ہے میرے یاد تمہاری، دل میں ہے میرے یاد تمہاری، اور زباں پر نام تمہارا، اور زباں پر نام تمہارا۔ دل میں ہے میرے یاد تمہاری، اور زباں پر نام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت، روح کی فرحت جان کی راحت، دل کا سکون ہے نام تمہارا، دل کا سکون ہے نام تمہارا۔ دل میں ہے میرے یاد تمہاری، اور زباں پر نام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت، دل کا سکون ہے نام تمہارا۔ انا اعطیناک الکوثر سے ہے ظاہر شان تمہاری، انا اعطیناک الکوثر سے ہے ظاہر شان تمہاری، انا اعطیناک الکوثر سے ہے ظاہر شان تمہاری، ورفعنا لک ذکرک سے ہے، ورفعنا لک ذکرک سے ہے ظاہر اونچا مقام تمہارا، ورفعنا لک ذکرک سے ہے ظاہر اونچا مقام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت، دل کا سکون ہے نام تمہارا۔ سب کا وسیلہ ہے سرکار، اور سارے جہانوں کی رحمت ہے، سب کا وسیلہ ہے سرکار، اور سارے جہانوں کی رحمت ہے، سب کا وسیلہ ہے سرکار، اور سارے جہانوں کی رحمت ہے، ذات سراپا رحمت ہے، اور ذات سراپا رحمت ہے، اور فیض ہے سب پر عام تمہارا، ذات سراپا رحمت ہے، اور فیض ہے سب پر عام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت، دل کا سکون ہے نام تمہارا۔ خطبہ نماز و اذان و اقامت سب میں ہے ذکر سید عالم، خطبہ نماز و اذان و اقامت سب میں ہے ذکر سید عالم، خطبہ نماز و اذان و اقامت سب میں ہے ذکر سید عالم، اس سے بڑھ کر یہ کہ کلمے، اس سے بڑھ کر یہ کہ کلمے میں بھی ہے شامل نام تمہارا، اس سے بڑھ کر یہ کہ کلمے میں بھی ہے شامل نام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت، دل کا سکون ہے نام تمہارا۔ آپ کے در سے توحید و عرفاں کے پیمانے ملتے ہیں، آپ کے در سے توحید و عرفاں کے پیمانے ملتے ہیں، آپ کے در سے توحید و عرفاں کے پیمانے ملتے ہیں، سارے جہاں کے میخانوں سے،
سارے جہاں کے مے خانوں سے بہتر ہے ایک جام تمہارا، سارے جہاں کے مے خانوں سے بہتر ہے ایک جام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت دل کا سکون ہے نام تمہارا، ایک اشارہ آپ کا پا کر چاند کا سینہ شخ ہوتا ہے، ایک اشارہ آپ کا پا کر چاند کا سینہ شخ ہوتا ہے، ایک اشارہ آپ کا پا کر چاند کا سینہ شخ ہوتا ہے، کنکریاں دشمن کے ہاتھوں، کنکریاں دشمن کے ہاتھوں میں لیتی ہیں نام تمہارا، کنکریاں دشمن کے ہاتھوں میں لیتی ہیں نام تمہارا، روح کی فرحت جان کی راحت دل کا سکون ہے نام تمہارا، اور دنیا میں جب اپنا بنایا عقبہ میں بھی لاد نبھانا، دنیا میں جب اپنا بنایا عقبہ میں بھی لاد نبھانا، دنیا میں جب اپنا بنایا عقبہ میں بھی لاد نبھانا، حشر میں رسوا ہونے نہ پائے، حشر میں رسوا ہونے نہ پائے، عارف ادنا غلام تمہارا، حشر میں رسوا ہونے نہ پائے، عارف ادنا غلام تمہارا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، محفل شبیر کے پرنور تسلسل کی یہ آخری کڑی بن کر ہمارے 9 دن کے پروگرام کی آخری نشست آج منعقد ہو رہی ہے۔ 9 دن کا جو شیڈیول جو پروگرام بنایا گیا اس میں سے آج آخری دن کی نشست ہے، یہ آخری پروگرام ہے جو آج منعقد ہو رہا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کو ہمارے کئی معزز ناظرین اور سامعین نے جوائن کیا ہے، شیئر کرنے والے شیئر کر رہے ہیں اور کامنٹس کرنے والے نے کامنٹس کیے ہیں۔ قادری نصرت جہاں، سید سلو، محمد صلاح الدین، فاطمہ بیگم، آصف علی، قادری نصرت جہاں، نور نور، محمد غلام، محمد علی، سید محمد روح اللہ حسینی، سید صادق پیر، اعظم شریف، محمد نے کامنٹس کیے ہیں۔ بہرحال جن جن لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں شیئر کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرما کر ان کو اہل بیت نبوت کا فیضان دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور جن جن لوگوں نے
سلام کیا ہے ان سب کے سلام کا ہم مجموعی طور پر جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تمام سامعین کا، ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محفل شبیر کی اس مبارک مقدس نشست میں آپ کا شریک ہونا یہ یقین جانیے دنیا اور آخرت میں سعادت کی ضمانت ہے۔ 2 دن کی زندگی گزار کر ہر آنے والا رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں، صبح سے دوپہر ہو کر سورج ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، کلی پھول بن کے کھلتی ہے، پھر مرجھا جاتی ہے۔ ہر ابتدا کے بعد ایک ارتقاء، اور اس ارتقاء کے بعد پھر زوال دنیا میں دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، لیکن اس آنے اور جانے میں کامیاب وہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت توفیق خیر سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور خیر امت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جن 2 چیزوں کو چھوڑنے کی بات کی، اس امت کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جن 2 چیزوں کو ہدایت کا معیار قرار دیا اور جن سے وابستہ رہنے میں ہدایت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک قرآن، دوسرے اہل بیت ہیں، و الفاظ دیگر اہل سنت و جماعت، جو نہ اہل تشیع کی طرح اہل بیت کا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہیں اور قرآن کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس طرح اہل سنت و جماعت کا طرز عمل نہیں ہے، اور نہ وہابیوں، خارجیوں، ناصبیوں، مروانیوں کی طرح اہل سنت و جماعت کا عمل ہے کہ جو دین، احکام، شریعت، کتاب، سنت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت نبوت سے دنیا اور آخرت میں ان بدنصیبوں کو کوئی واسطہ اور رابطہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے تو ہمارے دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے حق پر، ہدایت پر، کامیابی پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ آج کی یہ آخری نشست کے لیے ہم نے عنوان مقرر کیا ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا عبرت ناک انجام۔ امام علی مقام علیہ السلام سے جن لوگوں نے کھلے طور پر دشمنی کی اور پھر جس طرح وہ کیسے ان کے ناپاک وجود سے اللہ رب العزت نے دنیا کو پاک فرمایا، اس کی جو روشن حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم آج اس کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو 9 دن کا پروگرام شیڈول بنایا گیا تھا، اس میں گفتگو شخصیات کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ شخصیات کو موضوع بنا کے سلسلے گفتگو کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ پہلے دن قمر بنی ہاشم سیدنا عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، دوسرے تیسرے دن سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہوئی، چوتھے دن سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، پانچویں دن امام علی مقام علیہ السلام کی اولاد مبارک کی خدمت میں خراج غلامی پیش کیا گیا، پانچویں اور چھٹے دن بالترتیب امام علی مقام کے رشتہ دار اور امام علی مقام کے جانصاب، ان عنوانات سے خطابات کیے گئے۔ اور پھر کل کے 8ویں دن کی جو نشست تھی وہ سب سے اہم نشست تھی، شہید اعظم سلام تم پر، اس عنوان سے کل خود امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا گیا، اور آج یہ آخری نشست منعقد ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم شخصیات کو حوالہ بنا رہے ہیں، شخصیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ شخصیات ایسی ہیں جو بدنام زمانہ ہیں، رسوائے زمانہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو اس طرح بنایا کہ جہاں آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جاتا ہے، وہیں ابلیس لعین مردود سجدہ تعظیمی کا انکار کر کے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر ابد الآباد تک کے لیے راندہ درگاہ الہی ہوتا ہے۔ ہم دنیا کا نظام اس طور پہ دیکھتے ہیں، نظام کائنات میں یہ بات ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ادھر فرعون اور فرعونی اپنی شخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے موجود نظر آتے ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایمانی ہے تو ادھر نمرود کی آگ کے
بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے۔ نمرود اور نمرودیوں کے پاس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، نار تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں توحید کا نور تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ نار کبھی نور پہ غالب آ نہیں سکتی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جب جلوہ فرمائی ہوئی، آپ غزوہ بدر کا جائزہ لیں گے تو آپ کو حق اور باطل کی دو طاقتیں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں ایک تلوار پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، حمایت میں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس کا کوئی جواب نظر نہیں آتا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جس کے پیش نظر کہنے والے نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا کوئی بہادر ہی نہیں ہے اور تلوار تو ایک ہی ہے، وہ ذوالفقار ہے۔ علی مقام علیہ السلام سے قیصر و کسریٰ کے جانشینوں نے بیعت لینے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آفتاب پر اگر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک آفتاب پر پہنچ کر آفتاب کو گندا نہیں کرتا، البتہ وہ کوشش کرنے والے کا چہرہ خود اس کے تھوک سے گندا ہو جاتا ہے۔ یہی حال امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے یزیدیوں کا ہوا۔ عزیزان محترم، یہ حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نور محمدی کا فیضان جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک جگہ ابن الزہرا البتول علیہ السلام کے نور کا جلوہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف کافر ابن کافرہ کا لشکر ہے۔ یزید مردود جو خود کافر تھا، جس کی ماں کافر تھی، کافر کا بیٹا کافر، اس کا لشکر ادھر سے آیا ہوا تھا۔ جنتی عورتوں کی سردار کے شہزادے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے نانا پورے عالمین کے سردار ہیں، وہ یہاں جلوہ فرما ہیں، جن کے والد گرامی بدر سے لے کر حنین تک پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ کسی اور کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود صاحب وحی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہیں جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ اگر کسی کافر مزاج رکھنے والے کو حدیث سمجھ میں نہ آئے، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ کا تعلق ہارون کے ساتھ کیا تھا۔ کسی اور کو سیکریفائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو ماننا ہے مان کے جنت میں جائے، اور جس کو نہیں ماننا ہے انکار کر کے یزید کے ساتھ جہنم میں جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صاحب ذوالفقار کے شہزادے ادھر جلوہ فرما ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ وہ ذوالفقار جو بدر سے لے کر حنین تک اسلام کی فتح کی سب سے بڑی علامت بن کے چمکتی رہی، ایک طرف صاحب ذوالفقار علیہ السلام کے شہزادے جلوہ فرما ہیں، اور ان کے مقابلے میں آنے والی فوج کس کی ہے؟ یزید کی مردود کی فوج ہے، کافرہ کا بیٹا کافر، اس کی فوج وہاں سے موجود ہے۔ عزیزان محترم، یزید پلید مردود لعنتی کی ماں کافرہ تھی، کرسچن تھی۔ مورخین نے اس حقیقت کو نقل کیا ہے کہ یزید پلید مردود کی جو ماں تھی وہ در حقیقت کرسچن عورت تھی، مسلمان نہیں تھی۔ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ قائل تھی، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر صحیح معنوں میں قائم تھی جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ قرآن پر اس کا ایمان تھا۔ تو ایسی گود میں پل کے یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا پیدا ہوا، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی پرورش اس گود میں ہو رہی ہے جن پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن کی حفاظت نہ کرتے اور قرآن کی حفاظت کون کرتا؟ ادھر کافر ابن کافرہ کا لشکر ہے اور ادھر سید ابن سیدہ کا لشکر ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ کس طرح وہی نقشہ غزوہ بدر کا آنکھوں میں پھر جاتا ہے کہ ادھر محمد الرسول اللہ جلوہ فرما ہے، ادھر ابو جہل اور دیگر کفار اور قریش مکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ ہم کو وہاں سے نظر آتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، کافرہ کے گود میں پرورش پا کر کافر مزاج رکھنے والے کافر کا لشکر امام علی مقام علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے آیا۔ کرسچن عورت کا یہ بیٹا، مسیحی عورت کا یہ بیٹا، کافرہ کا یہ بیٹا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے
فرزند دلبند کے مقابلے میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے. منظر آنکھوں میں گھوم جاتا ہے کہ ادھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے پیغمبروں کا جانشین ہم کو نظر آ رہا ہے، تو ادھر ابلیس، شداد، قارون، حامان، فرعون، ان تمام دشمنان خدا کا جانشین یزید پلید مردود ابن زیاد کو بھیجا ہوا ہے. اب بھی لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اب ایک ہی آیت ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا ہے. اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا سیدہ کا بیٹا اور کافرہ کا بیٹا برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. تو عزیزان محترم، وہاں سے آنے والی فوج وہ تھی جو یہ مسیحیوں، کرسچنوں کے درمیان پلنے والی ماں کا بیٹا تھا، اور ادھر سے آنے والا شہزادہ اس سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے فرزند دلبند تھے کہ وہ تشریف لاتے تو نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عزت خاک را با عالم پاک. عزیزان محترم، تو اس طرح امام علی مقام علیہ السلام سے ٹکرانے والوں نے ٹکرایا اور ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے. امام علی مقام علیہ السلام نے عظیمت کا جو درس دنیا کو دیا، اور امام علی مقام علیہ السلام نے حق پسندی کی جو مثال دنیا کے سامنے قائم فرمائی. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا جو انداز شیر خدا کے شعر میں پایا جاتا ہے، اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. اسی لیے سلطان الہند نے کہا تھا کہ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. حسین کون ہے ہمارے لیے؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے پاس اس کلمے کی بنیاد کا نام حسین. بہرحال آج اب ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ٹکرانے والوں نے ٹکرا اور پاش پاش ہو گئے. عزیزان محترم، اب میں یہاں آپ کے سامنے امام علی مقام علیہ السلام کے دشمنوں کے عبرتناک انجام کا مختصر سا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے. ویسے آج کی شام شام غریبہ کہلاتی ہے. آپ دوسرے فرقے کے لوگوں میں جا کر دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج ہی ان کے گھر میں جنازہ اٹھاؤ، وہ حالت ہوتی ہے. ہمارے پاس ہر چیز اپنے لمٹ میں ہے، ہم غم برابر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو طریقہ ہے اس کا اختیار کیا جاتا ہے، اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی. بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، تماچے مارنا، لہو لہان ہو جانا، پٹکیاں کھانا، دیواروں سے جا کے ٹکرانا، عزیزان محترم ایسی کوئی وحشیانہ اور غیر انسانی کیفیت ہمارے پاس پائی نہیں جاتی. ہمارے پاس غم کے نام پر ایک ہی طریقہ ہے جو حسین شہید اعظم علیہ السلام کے نانا جان کا طریقہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادے کے ان پیش آنے والے احوال کا تصور کیا تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. یہ طریقہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. شام غریبہ میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ کیسی سنجیدگی سے ہماری مجلس محفل منعقد ہو رہی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پاک کا دامن ہے، اور اس قرآن کو اور اہل بیت پاک کے دامن کو ہمارے ہاتھ میں مضبوطی سے ایک تھمانے والا ایسا تھما کے گیا کہ اب امام مہدی کے ظہور مبارک تک الحمدللہ چھوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ خطب بغداد پیران پیر عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا نام لیے بغیر اہل بیت پاک کی فہرست مکمل ہی نہیں ہو سکتی. 29 شعبان 470 ہجری کے بعد وہ نام لیے بغیر اہل بیت نبوت، اہل بیت خاندان نبوت کی فہرست مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اب اصل موضوع پہ میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں. یہ بولنا اس لیے ضروری تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام سے جو ٹکرانے والوں نے ٹکرایا، ہم ان کا تذکرہ کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ابلیس سجدہ آدم کا انکار کر کے مردود ہو گیا، جس طرح فرعون اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر دنیا میں غرقاب ہو کر اپنی مہلت کو ختم کر کے واصل بجہنم ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نمرود و شداد و قارون و حامان و ابو جہل و عتبہ و شیبہ وغیرہ کا حشر ہوا، ولید بن مغیرہ کا جو حشر ہوا، ہم دنیا میں جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام سے ٹکرانے والوں کا حشر دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی. یہ پوائنٹ میں آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. آخرت تو بعد میں برباد ہوئی، وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن دنیا بھی برباد ہوگی. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یزید پلید مردود لعین نے کیا کیا پاپڑ بیل کر تخت و تاج حاصل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 4 سال اپنی بادشاہت کے مکمل نہیں کر سکا، اور جب بیٹے کے حوالے اس نے اپنا تخت کرنا چاہا
تو بیٹے نے باپ کے منہ پر ایسی بات کہی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید کسی انسان نے اپنے باپ دادا کی ایسی ذلت نہیں کی ہوگی۔ یزید کے بیٹے نے کھلے طور پر اسے کہہ دیا کہ جس تخت کی بنیاد خاندان نبوت کی کہ خون پہ رکھی گئی ہے اس تخت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں۔ یزید پلید مردود کے بیٹے نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور اس طرح وہ سلسلہ ختم ہوا، یعنی آخرت کی بربادی کے علاوہ دنیا میں بھی بربادی ہوئی۔ بس یہی پوائنٹ آج کے اس لیکچر میں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اہل بیت پاک کے خلاف جا کر ان کے دشمنوں کو کیا ملا۔ آخرت میں تو آگ کے دہکتے ہوئے شعلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، وہ جو بھی ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے لیے جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے تھے، جس کے لیے اتنی کوششیں کی گئی تھیں، وہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے سر پر شہادت عظمیٰ کا تاج جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اہل جنت نوجوانہ نے اہل جنت کی سرداری کا تاج جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو کیوں مائل ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں محبت کرتا ہے، اور اگر کسی کی طبیعت کسی کی طرف مائل نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت میں اگر کوئی کمی تھی پھر یزیدیوں کا دل ان کی طرف مائل کیوں نہیں ہوا؟ تو عزیزان محترم، کمی ادھر سے کچھ بھی نہیں تھی، ادھر سے فطرت جہنمیوں کی تھی، ادھر سے نعوذ باللہ من ذالک نقص کچھ بھی نہیں تھا، ادھر سے جو دماغوں میں سودا سمایا ہوا تھا وہ تعصب اور دشمنی کا ایسا سودا ان کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا کہ ان اندھوں کو حقائق نظر نہیں آ سک رہے تھے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے امام علی مقام علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ کشش رکھی ہے کہ آج بھی حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑھ کر عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آدم کی اولاد میں انسان جمع ہوتے ہیں، آج بھی تل نو وہ امام علی مقام علیہ السلام کا روضہ انور ہے۔ عزیزان محترم، امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو کیوں مائل ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جس انسان کی روح جس کی روح کے تابع ہوئی دنیا میں آ کے آدمی اسی سے محبت کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیے کہ جتنے لوگوں کی روح ارواح عالم ارواح میں امام علی مقام علیہ السلام کی تابع ہو گئیں، دنیا میں آ کر ان کے دلوں میں ان سے عقیدت پیدا ہوئی۔ آج ہم 9 دن کا پروگرام کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، بڑی بات نہیں ہے، تہجید سے نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہماری ارواح عالم ارواح میں امام علی مقام علیہ السلام کی روح مبارک کے تابع ہو گئی تھی، تبھی تو آج ہم ان کا نام لے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے دشمنوں کا، ان خارجیوں ناصبیوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی روح جب امام علی مقام علیہ السلام کی طرف نہیں جھکی تو پکڑ کر ہم ان کے سر کو کہاں سے جھکا سکتے ہیں؟ جن کی روح نہیں جھک سکی اب ان کو کون پلٹا کے لا سکتا ہے؟ قرآن کے 30 پارے نازل ہو گئے، جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا، نہیں مانے۔ ہزاروں معجزے ظاہر ہوئے، جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ عزیزان محترم، بغداد کے جامع مسجد کے ممبر سے غوثیت کبریٰ کا اعلان ہوا، شرق و غرب کے سب اولیاء و صالحین نے سر جھکا دیا، لیکن خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی کو نہیں ماننے والے اس وقت غوثیت کبریٰ کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس طرح یہ جو سلسلہ چل رہا ہے در حقیقت یہ من جانب اللہ معاملہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آخرت میں جن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے دنیا میں ان کے ساتھ ان کو کر دیتا ہے۔ اب جو یزید کے ساتھ رہنے والے ہیں آخرت میں، ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ یزید کے لیے نرم گوشہ کس کے دل میں ہے، اور ہم یزید کے لیے 1% بھی اپنے دلوں میں رحم نہیں پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل امام علی مقام علیہ السلام کے حضور سجدے میں جھک گئے ہیں۔ تو اب ان کے دشمنوں کے لیے ہم اپنے دل میں جگہ کہاں سے پائیں گے؟ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو حسین کی محبت ہوگی یا تو حسین کے دشمنوں کی محبت ہوگی۔ اگر حسین کی محبت ہے تو حسین کے دشمنوں کی محبت اس دل میں جگہ پا ہی نہیں سکتی۔ یزید مردود لعین کو آپ دیکھ لیجئے، ابن زیاد لعنتی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ عمر بن سعد کو دیکھ لیجئے، آپ خولی کو دیکھ لیجئے، شمر ذی الجوشن کو آپ دیکھ لیجئے، خولی بن سنان کو آپ دیکھ لیجئے۔ جتنے امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر ٹکرانے والوں نے ٹکرایا، آخرت تو ان کی برباد ہونا تھا، وہ تو سیکریفائڈ برباد ہوئی ان کی آخرت، وہ تو یقینی بات ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ مہلت نہیں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اب ہم دیکھتے ہیں ایک بات دیگر مختصر تذکرہ کر کے اپنی بات کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیں۔ اب ہم یہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کا جو اصل ٹکراؤ تھا وہ بیعت کس کے لیے مانگی جا رہی تھی؟ وہ بیعت یزید کے لیے مانگی جا رہی تھی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یزید کا نام آتا ہے۔ اب یزید پلید مردود کا کیا حال ہوا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کافر ابن کافرہ اس کی اوقات کیا تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے، جس کی ماں کرسچن مسیحی عورت تھی، جس نے کفر کی گود میں پرورش پائی تھی، مطلب جس کی ماں، مطلب ماں کی طرف اشارہ کر کے میں بول رہا ہوں، جتنی بات ہے ادھر رکھ کے آپ بولیے، جتنی بات ماں کی طرف، ایسا بولیے کہ جس نے کافر ماں کی گود میں پرورش پائی، جس نے کافر ماں کی گود میں پرورش پائی، اس کافر مزاج سے اور توقع ہی ہو سکتی تھی، جس کی ماں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا گوارا نہیں کیا، اس کی گود میں پرورش پانے والا اور کون نکل سکتا تھا؟ عزیزان محترم، اب اس کا حال کیا ہوا؟ ادھر سید ابن سیدہ جلوہ فرما ہے، ادھر کافر ابن کافرہ کی فوج ادھر سے موجود ہے، کافرہ کا بیٹا کافر ادھر سے لشکر کو بھیجے ہوئے ہے، اور ادھر سیدہ کے شہزادے، سید جو دنیا اور آخرت میں سید ہیں، وہ جلوہ فرما ہے۔ ادھر ٹکراؤ ہوا، یزید نے وقتی طور پر امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کروا دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں، شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہیں۔ اور ہمارے پاس ماتم وغیرہ اس لیے بھی نہیں کرتے، ایسے وحشیانہ حرکتیں، درند جانوروں کے جیسی حرکتیں اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، جو زندہ جاوید ہوتا ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دوسرے عقیدے کا مزاج رکھنے والے شاعر نے کہا تھا کہ کافر ہے جو حسین کا ماتم نہیں کرتے، تو اہل سنت و جماعت کے شاعر نے جواب دیا تھا کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس نے کہا تھا کہ کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے، مطلب کیا تھا اس کا؟ بال نوچ کر، کپڑے پھاڑ کر، دیواروں سے ٹکرا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرپٹے لگا کر، خون بہا کر، درندوں کے جیسی حرکتیں کر کے، پوری وحشیانہ حرکتوں کو ظاہر کر کے محبت کا ثبوت جو پیش نہیں کرتا وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذلک، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ کافر ہے جو حسین کا ماتم نہیں کرتے، تو ہمارے سنی بھائی نے جواب دیا کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا زندوں کی شان میں پیش کیا جاتا ہے۔ واہ ویلا، ہائے وائے، یہ انداز زندوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ عزیزان محترم، جب زندوں کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو اس کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس وقت اپنے گھر کے بالا خانے پر ٹھہرے ہوئے تھے، گھر کی چھت پہ ٹھہرے ہوئے تھے، بالکنی میں آ کر وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا، ان صحابی رسول کی آنکھوں نے دیکھا کہ نیزے پر امام علی مقام علیہ السلام کا سر چڑھا ہوا ہے اور امام علی مقام علیہ السلام کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ صحابی رسول نے غور کیا تو امام علی مقام علیہ السلام کی زبان مبارک سی آیت آپ کو سنائی دی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے سننے والے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم سے زیادہ عجیب و غریب ہے؟ تو صحابی رسول پکار کر عرض گزار ہوئے، یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اصحاب کہف کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا، سر اور جسم کا تعلق باقی رہا، وہ سوتے رہے، زندگی باقی رہی لیکن خاموش سوتے رہے۔ اور ابن رسول اللہ کی شان یہ ہے، سید ابن سیدہ کی شان یہ ہے کہ نیزے پہ سر چڑھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحابی رسول سننا چاہتے ہیں کہ کیا تلاوت فرما رہے ہیں، تو آیت مبارکہ زبان پہ ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ غار والوں کا واقعہ ہم سے زیادہ عجیب و غریب ہے؟ تو صحابی رسول عرض گزار ہوئے، یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ پڑھنے کو تو کئی قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ایسا قاری ہے کہ جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو بظاہر شہید کیا گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر مٹ گیا؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا کوئی مردہ اس طرح نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے روزانہ ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مردے کا کیا حال ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کا سر انور جسم اقدس سے جدا ہو چکا ہے لیکن وہ زندگی معنوی طور پہ نہیں، ظاہری طور پہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور جب یزید پلید مردود کے دربار میں امام علی مقام علیہ السلام کا
سر انور لے جا کے رکھا گیا تو اس پلید مردود نے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر چھڑی رکھی. تو ایک صحابی اس وقت موجود تھے دربار یزید میں جن کا نام حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے. اٹھ کر کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں ہو سکا. حالانکہ ان دنیا داروں کے درباروں میں جا کر، یہ خیسر و کسریٰ کے جانشینوں کا دربار تھا، اگر ان کے خلاف زبان بھی کھپ پڑے تو سر قلم کرا دیتے تھے. جیسا نمرود کا دربار تھا ویسا دربار تھا. یہ کوئی پیغمبروں کے جانشینوں کا دربار نہیں تھا. ایسی جگہ کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن عزیزان محترم، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کی. اور یزید مردود لعین کے بارے میں آپ کو سب معلوم تھا کہ جان کے کا دشمن بن سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ نے کھلے طور پہ دربار یزید میں کھڑے ہو کر کھلے طور پر ارشاد فرمایا کہ اے یزید، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ جن لبوں کو تو چھڑی سے مس کر رہا ہے، خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. جب انہوں نے اس طرح آواز بلند کی تو یزید ان کو کچھ اس لیے نہیں کر سکا کہ کہیں کچھ انقلاب کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تو بہرحال کچھ کر نہیں سکا. اور صحابی رسول پورے جاہ و جلال کے ساتھ دربار سے نکل کے چلے گئے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکا. بتایا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے اپنے حوالیوں موالیوں سے کہا، نعوذ باللہ من ذلک. لوگ بولتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ادب کیا جائے تو صحابہ کرام کے ادب کا مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یزید کے لیے نرم گوشہ پہلے ختم کیجئے. کیا معیار تھا یزید کے پاس صحابی رسول کا؟ آپ سنیے. یزید نے ان صحابی کے بارے میں کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذلک، نخل کفر نہ باشد. یہ بڈھا اگر کھسیا گیا نہ ہوتا، بڑھاپے کی وجہ سے سکیا گیا نہ ہوتا تو میں اس کا کام تمام کر دیتا. وہ صحابی رسول وہاں سے نکل کے چلے گئے. بہرحال عزیزان محترم، اس طرح امام علی مقام علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد بھی آپ کے جاہ و جلال کا ظہور ہوتا رہا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. تو بہرحال عزیزان محترم، یزید لعین مردود نے یہ سمجھا کہ امام علی مقام علیہ السلام شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. لیکن امام علی مقام علیہ السلام کہیں نہیں گئے. آج بھی وہ اپنے عاشقوں کے دلوں میں جلوہ فرما ہے. آج بھی وہ اپنے غلاموں کی محفلوں میں زندہ ہیں. آج بھی وہ حق پرستی کے علم برداروں کے وجود میں، ان کی زندگیوں میں زندہ ہیں. وہ گئے کہیں نہیں ہیں. جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں. شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہیں. اب اس کافرہ کے بیٹے کافر کو کیا ملا امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرا کے؟ تو وہ بھی ہمارے سامنے، اس کی بھی پوری حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے. 3.5 سال بھی حکومت کے دن مکمل نہیں کر سکا. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. جس تاج کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی، کافرہ کی گود میں پرورش پانے کا پورا کافرانہ مزاج دکھایا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ عزیزان محترم، 4 سال اپنی حکومت کے مکمل نہیں کر سکا. 3.5 سال کے اندر اس کی موت واقع ہوئی. یہ عبرتناک انجام ہوا امام علی مقام علیہ السلام کے دشمن کا. روایتوں میں تذکروں میں آتا ہے کہ ادھر امام علی مقام علیہ السلام شہید ہوئے اور ادھر اس کے پیٹ میں ایک مخصوص قسم کا درد ہونے لگا. اس کی اتڑیوں میں زخم آنے لگا اور مخصوص قسم کی بیماری اس کے پیٹ میں پائی جانے لگی. اس کے پیٹ میں ایک عجیب قسم کا درد ہونے لگا. پیاس کی شدت سے بے چین بے قرار ہونے لگا. عجیب حال تھا کہ پانی پیتا تو ایک قسم کی بے چینی ہوتی، پانی نہ پیتا پیاسا رہتا تو ایک الگ بے چینی ہوتی. نہ پانی پی کے اس کو قرار آتا، نہ پانی چھوڑ کے اس کو قرار آتا. اور اس طرح اسی وقت سے اس کے احوال مقدر ہونے لگے تھے. اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی طبیعت اور بیٹھنے لگی اور اس کا مزاج بیٹھنے لگا. جب مرنے کے قریب پہنچا تو اس وقت بیماری کا یہ حل ہوا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس طرح اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی جس طرح خنزیر کی آواز ہوتی ہے. مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح نمونے عبرت بنایا. اور موت جو ہوئی اس کی العیاذ باللہ تعالی، ایسی عبرتناک موت آپ تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈیں گے تو شاید اس کی مثالیں کم نظر آئیں گی. 2-3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں اس کی موت کے بارے میں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے مرا. ادھر امام علی مقام علیہ السلام جمعہ کے دن حالت سجدہ میں اپنی جان آفرین کے سبب فرماتے ہیں. اور سجدہ کرنے کا انداز بھی کیسا پیارا انداز ہے. وضو اور غسل تو وضو اور تیمم تو ہو نہیں سکتا تھا. تیر اور تلوار کے اتنے گھاؤ تھے. چنانچہ وہ نماز عاشقانہ آپ نے بے وضو اور بے تیمم ادا فرمائی، کیونکہ اس وقت آپ ایسی کنڈیشن ہی میں نہیں تھے کہ وضو کر سکیں. پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور نہ تیمم ہو سکتا تھا. پورے جسم انور سے خون رس رہا تھا. گھوڑے پر سے جب آپ زخموں سے نڈھال ہو کر
زمین پر آ رہے تھے تو عارفین فرماتے ہیں جب گھوڑے پر آپ موجود تھے تو آپ نے قیام کی نیت کر لی، جب گھوڑے پر سے زمین کی طرف مائل ہو رہے تھے تو آپ نے رکوع کی نیت کر لی، اور جب زمین پر تشریف لے آئے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ سجدے میں امام علی مقام علیہ السلام کو جاتے ہوئے تو دنیا نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پھر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی کا سجدہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، منٹ 2 منٹ کے لیے ہوتا ہوگا، لیکن امام علی مقام 10 محرم سن 61 ہجری کو سجدے میں تشریف لے گئے۔ آج 10 محرم سن 1441 ہجری ہے، عزیزان محترم 1380 سال ہو گئے سجدے میں جا کر، آج تک وہ سجدہ ختم نہیں ہوا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ 3.5 سال کے اندر یہ برا حشر یزید کا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھوڑے سے گر کے مرا، ایک روایت کے مطابق شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر کی چھت پر سے گر کے مرا، اور بھی روایتیں عجیب و غریب روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ ایک رومن لڑکی پر اس کا دل آ گیا تھا، اس کے عشق میں مبتلا ہونے لگا تھا، اور کسی بھی طرح عیش و عشرت کی داد دینے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اور وہ بڑی شاطر عیار چالاک عورت تھی، اور وہ اسے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، اس کو ایک آنکھ اس کی نظروں میں ابھاتا نہیں تھا۔ تو اب وہ دیکھتی تھی کہ 24 گھنٹے پیچھے لگا ہوا ہے، تو تفریح کے بہانے اس کو کسی مقام پہ لے گئی، اور جہاں جب کوئی سامنے موجود نہیں تھے تو اس کے پاس ایک چھری تھی، چھری نکال کر اس کا کام تمام کر دیا۔ 2-3 دن تک چیلوں اور کووں کی دعوت ہوتی رہی، بعد میں اس کے حوالی موالی نے ڈھونڈ کر نکال کر پہچانا کہ اس بدنام زمانہ کا جسم یہ ہے۔ عجیب عجیب قسم کی روایتیں ملتی ہیں، جتنی روایتیں ہیں آپ دیکھیں گے تو ہر روایت میں ایک عجیب قسم کی مذمت کا پہلو نظر آتا ہے۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ اس کو بندر پالنے کا بڑا شوق تھا، اس کا اکثر وقت بندر پالنے میں گزرتا تھا۔ ایک بندر کو پال کے رکھا تھا، اور ایک بوڑھی خچر پر اس بندر کو سوار کر کے بھگایا، اور خود پیچھے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو بھگا کر پیچھے بھاگا۔ یہ اس کے مشغلے رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی۔ حیرت ہوتی ہے ان عجیب و غریب طبیعت رکھنے والے لوگوں پر جو اس قسم کے بیہودہ لوگ، انسان کو جس کو انسان بولتے ہوئے انسانیت شرماتی ہوگی جس کو انسان کہنے پر، اس کو لا کر کہاں سے لے جا کر کہاں ٹکراتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی۔ بہرحال وہ گھوڑے سے گر کے مرا، جیسا بھی مرا، ذلت کی موت مرا، پیاس کی حالت میں مرا۔ اور جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ہر مرنے والے کا ایک خاص انداز یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے قریب اس کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، ہمدردی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ملعون جب مرنے لگا تو نہیں معلوم کہ اب اس کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں، کیا سمجھنے لگا اپنے آپ کو نہیں معلوم۔ اپنے بیٹے کو بلا کر وہ چاہتا تھا کہ حکومت کے تعلق سے کچھ اہم امور اپنے بیٹے کو معلوم کرائے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ نہ مجھے یہ سلطنت چاہیے، نہ سلطنت کے تعلق سے مجھے مشورے چاہیے، جس تخت کی حکومت آل رسول کے خون پہ رکھی گئی ہو اس تخت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں عزیزان محترم، دنیا کی تاریخ میں کسی بیٹے نے اپنے باپ کو، اپنے آبا و اجداد کو اس طرح جھٹلایا ہو، اپنے باپ کو مطلب اس طرح جھٹلایا، ایسی مثال شاید تاریخ میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اور ایک طرف امام علی مقام علیہ السلام کا وجود مبارک ہمارے سامنے موجود ہے کہ آخری وقت بھی وہ نماز میں مصروف ہیں، درود میں مصروف ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو متوجہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال یزید لعین مردود کا ایسا برا انجام ہوا، 3.5 سال بھی حکومت پورے نہیں کر سکا۔ اتنی لمبی اس نے محنت کی، حالانکہ اس لعین کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی عمر، مطلب یہ کہ اس کی حکومت زیادہ دنوں تک چل نہیں سکی، عبرت کا نشان بن کے مر گیا۔ اب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے کیا کیا، اس کے 2 واقعات ہیں۔ ایک تو واقعہ حرہ، خاندان بنو امیہ کی دلالی کرنے والے جو یزید کو اپنا بہت بڑا شہزادہ سمجھ کے اس کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت تک یزید کے ان دھبوں کو دھو نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک تو واقعہ حرہ ہے، اور دوسرا کعبۃ اللہ شریف پر چڑھائی کرنے کا واقعہ۔ واقعہ حرہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ نے جب دیکھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ اس کا یہ سلوک رہا، خاندان نبوت کے ساتھ یہ سلوک رہا، تو مدینہ منورہ کے لوگ پڑ گئے، مدینہ منورہ میں انقلاب آ گیا۔ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اور ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ روایت بہت مشہور ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ، وہ پیش تھے یزید کے خلاف پورے اہل مدینہ کو اکٹھا کرنے میں۔ ان کے نگران و سرپرست حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک
یزید کے خلاف خروج کرنے پر جلدی نہیں کی جب تک کہ ہم کو یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ اب اگر ہم خاموش بیٹھیں گے اس ملعون کی بیعت پر راضی ہو کر تو ہم کو اندیشہ تھا کہ آسمان سے عذاب کے گولے برسیں گے ہم پر. اب اس کے بعد اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو ہمیں اندیشہ ہونے لگا، یعنی ایسے حرام کاموں کا رواج ہونے لگا تھا اس کے دور میں، اور شریعت کی ایسی بے حرمتی ہو رہی تھی احکام شرعیہ کی. حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں اب ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اگر ہم نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، اگر اب ہم خاموش بیٹھے اپنی جان بچانے کے لیے تو آسمان سے عذاب کے گولے برس کے ہم ہلاک ہو جائیں گے. جب تک ہم کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہوا اس وقت تک ہم نے اس پر خروج کرنے کی جلدی نہیں کی. بہرحال یہ واقعہ ہررا پیش آیا. یزید نے اپنی فوج بھیجی، اس کو معلوم ہوا کہ اہل مدینہ اس کے خلاف چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی فوج بھیجی، لشکر روانہ کیا جس کا سرغنہ مسلم بن عقبہ تھا. مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں لشکر یزید مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے. ادھر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سرکردگی میں اہل مدینہ کا لشکر نکلا. دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا. بڑے افسوس کی بات ہے منورہ کے 700 آدمی اس جنگ میں شہید ہو گئے. میدان جنگ میں 700 اہل مدینہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد یزید کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور میں ایسی بے حرمتی کی کہ گزشتہ 1400 سال میں اتنی بڑی شہر مدینہ منورہ کی بے حرمتی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. واقعی حضرت تاریخ کی پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسی بے حرمتی کی گئی مدینہ منورہ کے لوگ رہنے والوں پر، ایسا ظلم کیا گیا، ایسی زیادتی کی گئی. 3 روز تک مدینہ منورہ کی عورتوں کو یزید کے خبیث لشکر کے لیے حلال قرار دیا گیا. العیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذالک. حرم مدینہ منورہ میں جانوروں کو باندھا گیا. گھوڑوں کی لید، گھوڑوں کے پیشاب کے چھینٹے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر اڑنے لگے. عزیزان محترم، مسجد نبوی شریف کا فرش گھوڑوں کی لید سے گندا ہوا. 3 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ اذان ہو سکی نہ نماز قائم ہو سکی. میں اوپن چیلنج کے طور پہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے حرمتی مدینہ منورہ کی شاید اور کسی نے نہیں کی، اور نہ قیامت تک ممکن ہے، کیونکہ دجال تو آ نہیں سکتا. اب دجال کے بعد ویری نیکسٹ دجال یہی تھا اور اسی نے کام کیا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی. 4000 اہل مدینہ کو تحت تیغ کیا گیا. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لیکن نہ حکومت بچ سکی، نہ اس کا مقصد دنیا میں پورا ہو سکا، نہ آخرت میں. عزیزان محترم، اس سے اب آپ بولیے کہ کرسچن عورت کی گود میں پرورش پانے کے سوا اور کسی توقع ہو سکتی تھی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایسی بے حرمتی کرے؟ مسلمانوں میں اٹھنے بیٹھنے والا تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا. یہ کام وہی کافر کر سکتا تھا جو کافرہ کا بیٹا بھی ہو، جس کی پرورش خود اس کافر مزاجی پہ کی گئی ہو. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور کا تو وہ معاملہ ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف کی تو وہ شان ہے کہ وہاں آواز بلند کر کے بات بھی کرنا منع ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. ایسے مقام پر ایسی بے حرمتی کی گئی. اور پھر تیسرا کارنامہ کیا رہا عزیزان محترم اس کا؟ تو اس کا تیسرا کارنامہ یہ رہا، اب یہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اب آپ یہ سنیے کہ مدینہ منورہ میں جو 4000 لوگوں کا قتل ہوا ان میں کئی صحابہ بھی تھے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے. آج کل جو صحابہ کرام کا ادب سکھانے کی بات کرتے ہیں، واقعتاً اگر صحابہ کا ادب سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے یزید مردود لعین کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنا چھوڑیں، کیونکہ اتنا بڑا گستاخ صحابہ شاید کوئی اور نہیں پیدا ہوا کہ جس نے مدینہ منورہ میں اس طرح قتل عام مچا کر سرکار کے شہر میں سرکار کے صحابہ کو قتل کروایا ہو. صحابہ بھی اس میں گئے، تابعین بھی گئے. عزیزان محترم، 4000 اہل مدینہ کا قتل ہوا. اب ادھر اہل مدینہ کا یہ حال ہوا تو ادھر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی کے صاحبزادے تھے، پھپھیرے بھتیجے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کے پھپھیرے بھائی کے فرزند تھے، تو مطلب یہ کہ مولا کائنات کے بھی پھپھیرے بھائی کے فرزند تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ احوال آپ تک پہنچے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں اس کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری شروع کر دی. عزیزان محترم، یہ کرسچن کی گود میں پلنے والا یہ ایسا کافر تھا کہ جس کے خلاف امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 جگہ مسلمانوں نے پورا زور لگا کر تیاری کی. وہ 2 جگہ کون سے 2 مقامات جو پوری دنیا میں سب سے مقدس ترین شہر ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ.
مکے اور مدینے ان دو شہروں کے رہنے والے باشندوں نے اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی. واقعہ ہررا پیش آیا. مدینہ منورہ کے لوگوں کا یہ حل ہوا. ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے لشکر ترتیب دیا. پھر یزید نے اپنی فوج کو وہاں روانہ کیا اور وہاں پہنچ کر یزید مردود لعین کی فوجوں نے کعبۃ اللہ شریف پر منجیق سے پتھر پھینکے اور کعبے کے پردے کو جلا دیا, پردے میں آگ لگا دی, اور منجنیق کے ذریعے, گوپن کے ذریعے کعبۃ اللہ شریف پر پتھراؤ کیا. عزیزان محترم, کیا یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے؟ کیا کوئی مسلمان جو کعبۃ اللہ شریف کو اپنا قبلہ سمجھتا ہو, اللہ رب العزت کی تجلیات کا کعبۃ اللہ شریف کو مظہر سمجھنے والا اور تجلیات الہی کا مظہر سمجھنے والا, کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ آخری اس کی زندگی میں جو آخری اس کے احکام نافذ ہوئے تھے, جو آخری آرڈر اس نے دیا تھا وہ اہل مکہ پر چڑھائی کرنے کا تھا. ادھر رسول اللہ کے خاندان کو اس نے تحت نعوذ باللہ من ذالک ان پر ظلم و زیادتی کی. اس کے بعد دنیا کے جو سب سے مقدس دو شہر ہیں, دونوں شہر کے رہنے والوں کے خلاف اس نے کارروائی کرنے کا حکم دیا. یہ یزید مردود لعین کا انداز رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کو لے کر اس کے لشکر کو ڈیفنس کرنے کے لیے ادھر سے موجود تھے. جب یزید کے فوجیوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی مضبوط لشکر ہے تو ان لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ بے ادبی کی. ابھی جنگ چل ہی رہی تھی کہ کافر ابن کافرہ کے بننے کی اطلاع آئی, اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے فوجیوں سے جب یزید کے فوجیوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا تو عزیزان محترم اس پلید سے دنیا کے پاک ہونے کی اطلاع پہنچی تو یزید کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ وہاں سے واپس ہو گئے. بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت اس کے لیے مہلت کا خاتمہ کر دیا. یہ برا حال ہوا. میں بات کو اس سے زیادہ نہیں پڑھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے خلاف جانے والوں کا کیا حال ہوا. علامہ قرطبی نے, علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں حدیث نقل کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فی بغض آل محمد مات کافرا, جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. علامہ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تفسیر کبیر میں نقل کیا. علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اس حدیث کو نقل کیا. طویل حدیث ہے, وہ اس کا ایک ٹکڑا ہے من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا, جو آل محمد کی محبت میں مرا ایمان کی موت مرا. اور ہے کہ من مات فی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مرا اور شہید مرا. من مات فی حب آل محمد مات تائبا, جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرا. اور 470 ہجری کے بعد پورے آل محمد کا نمائندہ کون ہے؟ حضور پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں لقد اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا الا يموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان. 70 مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر پکا عہد لیا کہ میرا ایک مرید بھی بغیر توبہ اور بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوگا. عزیزان محترم, کوئی قادری دنیا سے بغیر توبہ کے رخصت نہیں ہوتا. اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ قادری وہ ہے جس کے دل میں آل محمد کی غوث اعظم کی محبت پائی جاتی ہے. اور آل محمد کی محبت میں مرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ حضور پیران پیر اپنے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کے نانا جان اسی بات کو اپنے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں من مات فی حب آل محمد مات تائبا, جو آل محمد کی محبت میں مرا توبہ کر کے مرا. اور منکروں کے لیے کیا وعید سنائی گئی تو بتایا گیا من مات فی بغض آل محمد مات کافرا, جو آل محمد کی دشمنی میں مرا, آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. ایسا برا حشر یزید پلید مردود لعنتی کا ہوا. اب اس کے بعد ابن زیاد کا کیا حال ہوا میں تفصیل میں غیر مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں. واقعہ شہادت پیش آنے کے 6 سال بعد, اب میں تکمیل تک لا رہا ہوں بات کو. واقعہ شہادت پیش آنے کے 6 سال بعد سن 67 ہجری میں, سن 67 ہجری میں 686 اے ڈی میں نام تھا مختار ثقفی, اور مختار ثقفی نے ایک مہم چلائی, قسم کھائی کہ قاتلین حسین کا سن کے بدلہ لوں گا. قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اس کی قسم پورا کرنے کا اس شخص کو موقع بھی دیا, اور مختار ثقفی نے چن کر قاتلین حسین سے بدلہ لیا. عبید اللہ بن زیاد مختار ثقفی کے جنرل ابراہیم کے ہاتھ سے مارا گیا, جس نے پورا کینوس تیار کیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد بدنیاد, جس کے دادا کا آج تک پتہ نہیں ہے تاریخ میں. زیاد ابن ابی کا بیٹا, اس کا باپ کون تھا؟ زیاد, جو اپنے باپ کا بیٹا تھا زیاد ابن ابی. یہ نسل بے بنیاد تھی.
ایسی نسلیں بے بنیاد سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی. یہ پورا کینوس جس نے تیار کیا تھا وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ کے یہ جانشین ہے, اللہ رحم کرے. عزیزان محترم, تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے دادا کے بارے میں آج تک تاریخ کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے دنیا جانتی ہے, دادا کون ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. تو اس بدنہاد نے یہ کینوس تیار کیا تھا. آپ دیکھیے کہ مقابلے میں آنے والے کیسے لوگ تھے. ایک کافرہ کا بیٹا, ایک ایسا نام کا مسلمان جس کے باپ کو دنیا جانتی ہے, دادا کا آج تک پتہ نہیں. عزیزان محترم, اس کا کیا حال ہوا؟ امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے اس شخص کا کیا حال ہوا؟ مختار ثقفی نے 6 سال کے بعد جب قاتلین حسین سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تو مختار ثقفی کے جنرل ابراہیم کے ہاتھ سے ابن زیاد مارا گیا, اور 6 سال ہوئے تھے امام علی مقام علیہ السلام کے شہید ہو کر. وہی کوفہ کا دارالخلافہ تھا, اور 6 سال کے بعد ٹھیک اسی مقام پر ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. 6 سال پورے نہیں ہوئے اور اسی مقام پر ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. دیکھنے والے دیکھ کر بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ آیا, جب مقتولین کے سر رکھے گئے مختار ثقفی کے سامنے, دیکھنے والے دیکھ کے بیان کرتے ہیں, تاریخوں میں روایتیں ہیں, سانپ آیا ایک ایک مقتول کے سر کے قریب گیا, ہٹتے گیا, قریب جاتے گیا, ہٹتے گیا. جب ابن زیاد کے سر کے قریب گیا تو اس کی ناک میں سے داخل ہو کر اس کے دماغ میں سے راؤنڈ لگا کر منہ میں سے باہر نکلا. پھر ایک مرتبہ اس کے سر میں گیا اور باہر نکلا. پھر ایک مرتبہ اس کے سر میں گیا, باہر نکلا. یعنی دنیا کو دکھایا گیا کہ اگر کسی پر عذاب خبر ہونا ہوتا ہے تو اس کے دفن ہونے کے بعد ہوتا ہے, لیکن حسین کے قاتلوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عذاب خبر کے لیے اس کی میت کو دفن ہونے کی مہلت بھی نہیں دی جاتی, ابھی تدفین ہونے سے پہلے اس پر عذاب خبر شروع ہو جاتا ہے. یہ عبرتناک منظر اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا. یہ عمر بن سعد تھا جس کو رائے کی حکومت ہونا تھا. یزید نے کہا تھا کہ اگر تو نے میرے مقصد کو پورا کر دیا تو تجھے میں رائے کی حکومت دوں گا. رائے کی حکومت لینے کے لیے نکلا تھا, ایمان عاقبت اور رغبہ کو برباد کیا, اور مختار ثقفی نے اس کا بھی کام تمام کیا. عزیزان محترم, اس کا بھی سر اسی طرح لا کے رکھا گیا. اب اس کے بعد اسی طرح ایک ایک کر کے 1 2 3 4 کر کے ایک کر کے اس طرح مختار ثقفی نے چن کر قاتلین حسین سے بدلہ لیا. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان بدنہادوں میں سے ایک دشمن ایسا بھی تھا کہ جو امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی اونٹنی کو اپنے ساتھ واپس لے گیا. امام علی مقام کی شہادت کے بعد سواری کی اونٹنی کو واپس لے گیا کوفہ میں, اور اس اونٹنی کو ذبح کر کے گھر گھر گوشت تقسیم کیا فتح کے اعلان کے طور پر. جب مختار ثقفی نے 6 سال کے بعد بدلہ لینا شروع کیا تو اس اونٹنی کا گوشت کس نے کھایا تھا ان کے ناموں کی لسٹ بنائی گئی, اور جتنے لوگ اس اونٹنی کا گوشت کھائے ہوئے تھے ان سب کو بلا کر ابن تیغ کر دیا. عزیزان محترم, امام علی مقام علیہ السلام کے دشمنوں کا دنیا میں اس طرح منہ کالا ہوا. اب آج امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ 9 روزہ پروگرام کی آخری نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اب یہ جو آج کی رات ہے اس کو شام غریبہ کہتے ہیں. ہمارے دوسرے طبقے میں ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے, دوسرا طبقہ, وہ لوگ اس کو شام غریبہ کہتے ہیں. اور ہم زندہ جاوید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ میسیج دے کے اپنے اس پروگرام کو آج, مطلب یہ کہ ہمارے 9 روز کے پروگرام کو ہم تکمیل تک اس میسیج کے ساتھ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے دشمنوں کا دنیا میں بھی منہ کالا ہوا. آخرت تو برباد ہونا ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوئے. عزیزان محترم, میں آخری بات بول رہا ہوں اپنی بات ختم کرتے کرتے. امام علی مقام علیہ السلام کا سر جب نیزے پر چڑھایا گیا ہوگا, کیا اس کی نورانیت رہی ہوگی؟ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. گرجا گھر کے پادری نے امام علی مقام علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا. اس نورانیت کی کیا کیفیت تھی؟ ہماری اوقات کیا ہے, مجال کیا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں؟ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے. ہم غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے. امام علی مقام علیہ السلام کے غلاموں کا خاندان اہل بیت پاک کے وفاداروں کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کھل کے پھول کی طرح بن جاتے ہیں, چہرے چاند کی طرح چمکنے لگتے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس میسج کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اہل بیت پاک سے وفاداری میں پوشیدہ ہے, اور اگر اہل بیت نبوت کے تعلق سے کسی کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کا کوئی خطرہ بھی گزر رہا ہے الیاذ باللہ تعالی, تو اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. اور جہاں تک بات امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, تو عزیزان محترم, امام علی مقام علیہ السلام کی شان وہ ہے, آپ کا مقام وہ ہے, آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ آپ پنجتن پاک میں شامل ہیں.
हुसैन का नाम ईमान, ईमान का नाम हुसैन है। पंजतन पाक की मोहब्बत का नाम ईमान, ईमान का नाम पंजतन पाक है। अज़ीज़ान मोहतरम, पंजतन पाक की मोहब्बत ही दर हकीकत हर कामयाबी की बुनियाद है। अगर ये नहीं तो कोई चीज़ मोतबर नहीं। ज़ाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम इन सेशंस के इख्तिताम का ऐलान कर रहे हैं। अब आपके सामने बितरतीब अज़ीज़म हाफिज़ अब्दुल वहाब अल क़ादरी और अज़ीज़म हाफिज़ सैयद मुनव्वर क़ादरी इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। इतनी देर में अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो कमेंट्स के ज़रिए कीजिए। अब चूँकि आज आखिरी नशिस्त मुनक़िद हो रही है तो थोड़ी बहुत वक्त में कमी बेशी भी अगर हो तो इंशाअल्लाह ताला उन सवालात के जवाब देकर इस मुबारक मुक़द्दस महफिल की आज तकमील की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबल से भी खैरात लुटाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। करबल से भी खैरात लुटाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। तकदीर वो लाखों की जगाते नजर आए, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। तकदीर वो लाखों की जगाते नजर आए, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। अजमत तेरे दरबार की इस औज पे पहुंची, अजमत तेरे दरबार की इस औज पे पहुंची। करते हैं मलका के सफाई तेरे दर की, करते हैं मलका के सफाई तेरे दर की। खुशबू जो लहज से मेरी आने लगी आका, खुशबू जो लहज से मेरी आने लगी आका। मिट्टी ये कफन पर है सजाई तेरे दर की, मिट्टी ये कफन पर है सजाई तेरे दर की। हसनैन के सदक़े में तो ज़हरा की अता से, हसनैन के सदक़े में तो ज़हरा की अता से। करता ही रहूं मदह सराई तेरे दर की, करता ही रहूं मदह सराई तेरे दर की। देखेंगे सभी हश्र में ईमान है मेरा, देखेंगे सभी हश्र में ईमान है मेरा। जन्नत की सनद होगी लिखाई तेरे दर की, जन्नत की सनद होगी लिखाई तेरे दर की, जन्नत की सनद होगी लिखाई तेरे दर की। सद शुक्र के सफदर भी तेरा मदह खवा है, सद शुक्र के सफदर भी तेरा मदह खवा है। आरिफ से मिली इसको रसाई तेरे दर की, आरिफ से मिली इसको रसाई तेरे दर की। और जहां में और कुछ न कर, हुसैन से तू इश्क कर, जहां में और कुछ न कर, हुसैन से तू इश्क कर। मोहब्बतों से दिल को भर, हुसैन से तू इश्क कर, मोहब्बतों से दिल को भर। हुसैन से तू इश्क कर, जो आशिक़ हुसैन है उसी के दिल को चैन है, जो आशिक़ हुसैन है उसी के दिल को चैन है। हर एक जगह हर एक नगर हुसैन से तू इश्क कर, हर एक जगह हर एक नगर हुसैन से तू इश्क कर। हुसैनियत का इश्क है कमाल आदम नगी, हुसैनियत का इश्क है कमाल आदम नगी। ये ज़ेर को करे ज़बर, हुसैन से तू इश्क कर, ये ज़ेर को करे ज़बर। हुसैन से तू इश्क कर, हुसैन ही है इश्क की वो दास्तान बेमिसाल, हुसैन ही है वो इश्क की वो दास्तान बेमिसाल। हर एक दिल में उसका घर, हुसैन से तू इश्क कर, हर एक दिल में उसका घर, हुसैन से तू इश्क कर। हुसैनियत के दम से है जमाल हुस्न दो सरा, हुसैनियत के दम से है जमाल हुस्न दो सरा। रुखे हुसैन है खमर, हुसैन से तू इश्क कर, रुखे हुसैन है खमर, हुसैन से तू इश्क कर। हुसैन से रसूल है, रसूल से हुसैन है, हुसैन से रसूल है, रसूल से हुसैन है। निसार उस पे जान कर, हुसैन से तू इश्क कर, निसार उन पे जान कर। हुसैन से तू इश्क कर, खुदा है उसको चाहता हुसैन को जो चाहेगा, खुदा है उसको चाहता हुसैन को जो चाहेगा। ये खौल रख के पेशतर, हुसैन से तू इश्क कर, ये खौल रख के पेशतर, हुसैन से तू इश्क कर। हुसैन मुब्तदाए हक, हुसैन ही नवाए हक, हुसैन मुब्तदाए हक, हुसैन ही नवाए हक। यही सदा पे कान धर, हुसैन से तू इश्क कर, यही सदा पे कान धर, हुसैन से तू इश्क कर। बकाए दीन मुस्तफ़ा हुसैन ही के दम से है, बकाए दीन मुस्तफ़ा हुसैन ही के दम से है। सुना दे सबको ये खबर, हुसैन से तू इश्क कर, सुना दे सबको ये खबर, हुसैन से तू इश्क कर। बहिश्त का वो फूल है, बहिश्त का वो बागबां,
بہشت کا وہ پھول ہے، بہشت کا وہ باغباں، حسین دین کا ثمر، حسین سے تو عشق کر، جو دشمن حسین ہے وہ دشمن رسول ہے، نہ چل تو اس کی راہ پر، حسین سے تو عشق کر، نہ عز و جاہ کی کچھ طلب کبھی رہی حسین کو، نہ عز و جاہ کی کچھ طلب کبھی رہی حسین کو، مگر وہ پھر بھی تاجور، حسین سے تو عشق کر، مگر وہ پھر بھی تاجور، حسین سے تو عشق کر، جنہیں تھا ناز تخت و تاج پر، مل گئے وہ خاک میں، جنہیں تھا ناز تخت و تاج پر، مل گئے وہ خاک میں، مگر حسین ہے امر، حسین سے تو عشق کر، مگر حسین ہے امر، حسین سے تو عشق کر، جنہیں تھا ناز تخت و تاج پر، مل گئے وہ خاک میں، جنہیں تھا ناز تخت و تاج پر، مل گئے وہ خاک میں، مگر حسین ہے امر، حسین سے تو عشق کر، مگر حسین ہے امر، حسین سے تو عشق کر، یہ منقبت حسین کی سوار دے گی عاقبت، یہ منقبت حسین کی سوار دے گی عاقبت، میرے رفیق عمر بھر حسین سے تو عشق کر، میرے رفیق عمر بھر حسین سے تو عشق کر۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں صبر و رضا پر کوئی مضمون لکھوں، جب بھی میں صبر و رضا پر کوئی مضمون لکھوں، ہا لکھوں، سین لکھوں، یا لکھوں، نون لکھوں، جب بھی میں صبر و رضا پر کوئی مضمون لکھوں، ہا لکھوں، سین لکھوں، یا لکھوں، نون لکھوں، اے حسین آپ کے بارے میں کوئی پوچھے اگر، سر لکھوں، سجدہ لکھوں، پیاس لکھوں، خون لکھوں، اے حسین آپ کے بارے میں کوئی پوچھے اگر، سر لکھوں، سجدہ لکھوں، پیاس لکھوں، خون لکھوں، ذکر شبیر سے ہر لفظ چمک اٹھتا ہے، ذکر شبیر سے ہر لفظ چمک اٹھتا ہے، میں کوئی شعر کہوں یا کوئی مضمون لکھوں، میں کوئی شعر کہوں یا کوئی مضمون لکھوں، کم ہے تیرے لیے اے آل نبی کے دشمن، کم ہے تیرے لیے اے آل نبی کے دشمن، چاہے خسرہ لکھوں، حیضہ لکھوں یا تعاون لکھوں، چاہے خسرہ لکھوں، حیضہ لکھوں یا تعاون لکھوں، اے طرفدار یزید اڑتا ہے کیوں رنگ تیرا، اے طرفدار یزید اڑتا ہے کیوں رنگ تیرا، دین کو آل پیمبر کا جو ممنون لکھوں، دین کو جو آل پیمبر کا ممنون لکھوں، تیرے کردار سے واقف ہوں میں اے فوج یزید، تیرے کردار سے واقف ہوں میں اے فوج یزید، کیسے ممکن ہے کہ پھر ظالم کو قانون لکھوں، کیسے ممکن ہے کہ پھر ظالم کو قانون لکھوں، حق پسندی کا تقاضا ہے یہ سردار سلیم، حق پسندی کا تقاضا ہے یہ سردار سلیم، حق کے غلبے کو میں شبیر کا مرہون لکھوں، حق کے غلبے کو میں شبیر کا مرہون لکھوں، اور تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، کہا عباس نے افسوس کے بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، سیاہ تشنگی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، سیاہ تشنگی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، زمین پر روشنی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، زمین پر روشنی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، یہ سب جلسے جلوس و جا بجا لنگر شہادت کے،
یہ سب جلسے جلوس جا بجا لنگر شہادت کے حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، سپاہ تشنگی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، زمین پر روشنی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سب جلسے جلوس و جا بجا لنگر شہادت کے حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلی مقام پا گیا دلبر حسین کا، اعلی مقام پا گیا دلبر حسین کا، اعلی مقام پا گیا دلبر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، تھے سینکڑوں ہزاروں مقابل حسین کے، تھے سینکڑوں ہزاروں مقابل حسین کے، پر قافلہ تھا صرف 72 حسین کا، پر قافلہ تھا صرف 72 حسین کا، تھے سینکڑوں ہزاروں مقابل حسین کے، تھے سینکڑوں ہزاروں مقابل حسین کے، پر قافلہ تھا صرف 72 حسین کا، پر قافلہ تھا صرف 72 حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، اے ظالموں خدا را تم انصاف سے کہو، اے ظالموں خدا را تم انصاف سے کہو، کس جرم میں مارا گیا اصغر حسین کا، کس جرم میں مارا گیا اصغر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، کربل میں سر کے بل گری طاغوتی قوتیں، کربل میں سر کے بل گری طاغوتی قوتیں،
کس درجہ باوقار تھا خنجر حسین کا، کس درجہ باوقار تھا خنجر حسین کا، کربل میں سر کے بل گری طاغوتی قوتیں، کس درجہ باوقار تھا خنجر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، عرش بری سے فرش تک ماتم بپا ہوا، عرش بری سے فرش تک ماتم بپا ہوا، نیزے پہ جب چڑھایا گیا سر حسین کا، نیزے پہ جب چڑھایا گیا سر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، منظر یہ کربلا کا صبا دیکھنے کے بعد، منظر یہ کربلا کا صبا دیکھنے کے بعد، پہنچایا ہوگا عرش پہ محضر حسین کا، پہنچایا ہوگا عرش پہ محضر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، آؤ پیو یہ اصل میں عرفان کا جام ہے، آؤ پیو یہ اصل میں عرفان کا جام ہے، شربت کے نام بٹتا ہے ساغر حسین کا، شربت کے نام بٹتا ہے ساغر حسین کا، آؤ پیو یہ اصل میں عرفان کا جام ہے، آؤ پیو یہ اصل میں عرفان کا جام ہے، شربت کے نام بٹتا ہے ساغر حسین کا، شربت کے نام بٹتا ہے ساغر حسین کا، آل نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، جب تک دل حزین کو میسر نہ ہو سکون،
جب تک دل ہزیں کو میسر نہ ہو سکون، لیتا رہے گا نام برابر حسین کا، لیتا رہے گا نام برابر حسین کا، جب تک دل ہزیں کو میسر نہ ہو سکون، جب تک دل ہزیں کو میسر نہ ہو سکون، لیتا رہے گا نام برابر حسین کا، لیتا رہے گا نام برابر حسین کا، آلے نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، سر دے کے کر دی بیخ کنی ظلم کی لطیف، سر دے کے کر دی بیخ کنی ظلم کی لطیف، سر دے کے کر دی بیخ کنی ظلم کی لطیف، احسان ہے تمام جہاں پر حسین کا، احسان ہے تمام جہاں پر حسین کا، آلے نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا، اے ظالمو خدا را تم انصاف سے کہو، اے ظالمو خدا را تم انصاف سے کہو، کس جرم میں مارا گیا اصغر حسین کا، کس جرم میں مارا گیا اصغر حسین کا، اعلیٰ مقام پا گیا دل بر حسین کا، آلے نبی میں جو کہ تھا مظہر حسین کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ پروگرام اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے سوال جواب کے مختصر سیشن کے ساتھ، اور یہاں پر دو اعلان آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، کل رات ٹھیک 10:30 بجے فیس بک چینل خادم الطریقۃ القادریہ پر لائیو محفل نعت و منقبت نشر ہوگی۔ محفل نعت و منقبت بیاد امام حسین علیہ السلام کل رات 10:30 بجے لائیو فیس بک پیج خادم الطریقۃ القادریہ پر نشر ہوگی۔ اور دوسرا اہم ترین اعلان سماعت کیجیے کہ اس سال بارگاہ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی اس پرنور پرتقدس فضاؤں میں جو 9 دن کا پروگرام آن لائن پروگرام منعقد ہوا، پیغام کربلا پروگرام 2020 کے عنوان سے، آج یہ مبارک مقدس سلسلہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔
اور محفل شبیر کی یہ مبارک پرنور ساعتیں اپنی تکمیل کو پہنچنا چاہتی ہیں، تو اس ضمن میں یہ اعلان بطور خاص میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ 9 دن کا جو پروگرام ہوا ہے وہ پورے 9 کے 9 دن کے پروگرام یوٹیوب چینل قادریہ آرگنائزیشن پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے قادریہ آرگنائزیشن، اس چینل پر روزانہ کی محفلیں روز کی روز اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اب یہ تو نویں نشست ابھی چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل تک وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو پوری 9 کی 9 مبارک مقدس نشست محفلیں یوٹیوب چینل قادریہ آرگنائزیشن پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو آپ لوگ کبھی بھی اس پر وزٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب 2 سوالات ہیں، ان سوالات کا ہم جواب دے رہے ہیں، پھر روزانہ کی طرح فاتحہ پڑھنے کے بعد، چونکہ آج آخری نشست ہے تو فاتحہ کے بعد آخر میں سلام پیش کیا جائے گا شہید اعظم سلام تم پر۔ تو 2 سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات پہلے سماعت کریں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمر خان نے سوال کیا ہے، کیا فیس بک پر مہربان علی کے ویڈیوز دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ فیس بک پر، یوٹیوب پر مہربان علی، قربان علی کا چینل بہت مشہور ہے اور بہت اٹریکٹو انداز میں چینل بنا کے اس چینل پر ویڈیوز بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھیے، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مہربان علی، قربان علی کے چینل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ چینل اہل سنت و جماعت کے نہیں ہیں بلکہ اہل تشیع کے ہیں، شیعہ حضرات کی جانب سے چینل ہے۔ مہربان علی، قربان علی کا یوٹیوب چینل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، فیس بک پر بھی اس کے ویڈیوز اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں سے پرابلم کیا ہے کہ کسی بھی بات کو بیان کر کے وہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کتابوں کے حوالے بھی دیں تو اس لیے معتبر نہیں ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر کے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں بے باکیاں کرنے والے امام الزمان شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی وابستگی سے محروم رہنے والے وہ اس قابل نہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، بہرحال نہیں دیکھنا چاہیے۔ محمد معراج الدین قادری صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ بہت اہم سوال کیا ہے، اور وہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی مطلب یہ کہ روزانہ کے سوال جواب کے نشستوں میں، ان محفلوں میں آخری نشست کا یہ آخری سوال بہت اہم ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، یا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو صرف عربی میں پڑھ لیں؟ یہ سوال بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت یہ افضل ترین عبادت ہے۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت یہ افضل ترین عبادت ہے، اور یہ عبادت اسی وقت کما حق ادا ہو سکتی ہے جبکہ قرآن مجید کو باقاعدہ عربی ہی میں پڑھا جائے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی کے بغیر، جیسا کہ منزل من اللہ ہے۔ ترجمہ پڑھنے میں اور تفسیر پڑھنے میں وہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم کو عربی زبان نہیں آتی، ہم عجم کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم کو عربی آتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کا جو ایک بہت اہم ترین مقصد ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا، موعظت حاصل کرنا۔ چونکہ ہم کو عربی زبان نہیں آتی تو وہ مقصد ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں میں بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ جتنا آپ کا وقت ہے اس میں سے آدھا حصہ تلاوت کے لیے مختص کر لیجئے، اور آدھا حصہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے یا سننے کے لیے مختص کر لیجئے۔ 1 گھنٹہ اگر نکال سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے، پھر بقیہ آدھے گھنٹے میں قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر۔ پہلے تو پڑھنے کا سلسلہ تھا، آج کل تو پڑھنے سے زیادہ بہتر شکل سننے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال اگر آدھا گھنٹہ وقت نکالنا چاہتے ہیں تو 15 منٹ تلاوت کر لیجئے، 2 رکوع 3 رکوع جتنے بھی ہو سکے، پھر بقیہ 15 منٹ میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے وقت یا سنتے وقت البتہ یہ احتیاط لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ کسی مستند صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے ہو۔ اور ہمارے معراج قادری صاحب نے سوال کیا ہے، تو اس ضمن میں میں ہمارے تمام پیر بھائیوں کو اور ہمارے تمام اہل سلسلہ کو بطور خاص توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز میں 2015 سے ہفتہ واری درس تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اس میں سے قریب 100 ایپیسوڈز اس میں کے ریکارڈڈ ہیں۔
1.5 पौने 2 घंटे 2 घंटे के वो नशिस्तें हैं। अब आप सुनने की तरतीब ये बनाइए कि रोज़ाना जितना आप वक्त निकाल सकते हैं उतना वक्त निकालिए, 15 मिनट आधा घंटा जितना वक्त निकाल सकते हैं। सबसे पहले एपिसोड से शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एपिसोड नंबर 1। उसमें से जितना सुन सके पहले दिन 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर उसको रुका लीजिए, दूसरे बार फिर उसके बाद तकमील कीजिए। इस तरह कम से कम एक हफ्ते में एक एपिसोड हो जाएगा और इत्मीनान से सिलसिला ब सिलसिला ये काम आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ बारगाह सरकार लाउबाली में इस नाचीज़ को शरफ हासिल हुआ है कि कुरान मजीद की तफसीर बयान की जा रही है और अपलोड भी है। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है दरसुल कुरान, या आसानी से तलाश करने के लिए आप लिख सकते हैं दरसुल कुरान /सैयद आरिफ पाशा खादरी। यूट्यूब पे जाकर आप खोलिए तो इंशाअल्लाह ताला वो चैनल आपके सामने आएगा, उसमें से भी आप देखने का सुनने का शरफ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम ये 9 दिन की जो महफिल शब्बीर बारगाह सरकार लाउबाली क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीम में मुनक़िद हुई है, इन मुबारक महफिलों को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम तमाम को, हमारे तमाम शुरका को और जिन पीर भाइयों ने इसको ऑर्गेनाइज करने में, इसको शेयर करने में जिस तरह से हिस्सा अदा किया, उन तमाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान नसीब फरमाए और अहले बैत पाक का फैज़ान नसीब फरमाए और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इला सय्यिदिल मुरसलीन व अशरफिल खल्क़ नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिर रसूलिल्लाह अस्सादिक़िल वादिल अमीन व इला जमीइ इख़वानिहि मिनन नबिय्यीन वल मुरसलीन अलैहि व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व इला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व इतरतिहि व अत्बाइहि व अहज़ाबिहि व इला जमीइ उम्मतिहि व इला जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात व साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात ख़ुसूसन मिनहुम इला सय्यिदिल मुजाहिदीन व शुहदाई फ़ी सबीलिल्लाह सुलत रसूलिल्लाह व रिहानत हबीबिल्लाह व खुर्रत आयुन अहलिस सुन्नह सय्यिद शबाब अहलिल जन्नह वसीलतना इलल्लाह तआला फ़िद्दारीन सय्यिदना अल इमाम अस्सिब्त अल हुसैन इब्न अली व इला जमीइ रुफ़क़ाइहि अल मुजाहिदीन व शुहदाए दश्त करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बिहुर्मति सय्यिदिना अल हुसैन व जद्दिही व उम्मिही व अबीही व अखीही व बनीही फर्रिज अन्ना मा नहनु फीह। अल्लाहुम्मा बिहुर्मति सय्यिदिना अल हुसैन व जद्दिही व उम्मिही व अबीही व अखीही व बनीही फर्रिज अन्ना मा नहनु फीह। अल्लाहुम्मा बिहुर्मति सय्यिदिना अल हुसैन व जद्दिही व उम्मिही व अबीही व अखीही व बनीही फर्रिज अन्ना मा नहनु फीह। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरखौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तबा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سکون قلب بطول و حیدر شہید اعظم سلام تم پر خدا کے پیارے نبی کے دلبر شہید اعظم سلام تم پر سکون قلب بطول و حیدر شہید اعظم سلام تم پر کیا ہے اونچا خدا کا کلمہ کیا ہے اونچا خدا کا کلمہ بڑھایا رتبہ نبی کے دین کا بڑھایا رتبہ نبی کے دین کا کٹا کے سر گھر کا گھر لوٹا کر کٹا کے سر گھر کا گھر لوٹا کر شہید اعظم سلام تم پر خدا کے پیارے نبی کے دلبر شہید اعظم سلام تم پر سکون قلب بطول حیدر شہید اعظم سلام تم پر اٹھائے بیٹوں کے اپنے لاشیں اٹھائے بیٹوں کے اپنے لاشیں زباں پہ شکوے مگر نہ لائے زباں پہ شکوے مگر نہ لائے اے صبر کے اور وفا کے پیکر اے صبر کے اور وفا کے پیکر شہید اعظم سلام تم پر خدا کے پیارے نبی کے دلبر شہید اعظم سلام تم پر سکون قلب بطول حیدر شہید اعظم سلام تم پر چراغ گل ہو رہا تھا حق کا چراغ گل ہو رہا تھا حق کا مگر اسے آپ نے دوبارہ مگر اسے آپ نے دوبارہ جلایا خون اپنے دل کا دے کر جلایا خون اپنے دل کا دے کر شہید اعظم سلام تم پر خدا کے پیارے نبی کے دلبر شہید اعظم سلام تم پر سکون قلب بطول حیدر شہید اعظم سلام تم پر اے جنتی پھول تیرے دم سے اے جنتی پھول تیرے دم سے نبی کی امت مہک رہی ہے نبی کی امت مہک رہی ہے رسول کے باغ کے گلے تر رسول کے باغ کے گلے تر شہید اعظم سلام تم پر خدا کے پیارے نبی کے دلبر شہید اعظم سلام تم پر سکون قلب بطول حیدر شہید اعظم سلام تم پر اگر دکھائے
دکھائے وہ دن مقدر، اگر دکھائے وہ دن مقدر کہ پہنچے عارف تمہارے در پر، کہ پہنچے عارف تمہارے در پر، کروں گا یہ عرض سر جھکا کر، کروں گا یہ عرض سر جھکا کر، شہید اعظم سلام تم پر، خدا کے پیارے نبی کے دلبر، شہید اعظم سلام تم پر، سکون قلب بطول حیدر، شہید اعظم سلام تم پر۔